بیٹھ جاؤں گا تو تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولنا ہے. اور میں یہاں پہ آیا اور ایک دھیمی ہوا کے جھونکے نے یہ محسوس کروا دیا کہ درگاہ شریف میں یہ چند مٹھی بھر لیکن تعداد کے اعتبار سے مٹھی بھر لیکن محبت کے جذبات کے اعتبار سے ایک سمندر بے کرم جو میرے پیر بھائی یہاں میں بیٹھے تھے جو ماتھے کی آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سلام کرنے والا تھا تو سامنے دیکھا صاحب درگاہ تشریف فرما ہے اجداد کرام مقدس الاسرار تشریف فرما ہے. جناب والا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے مجبوروں کی نظر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے مجبوروں کی نظر ہے. ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے فیض ماہرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا اس شعر کے اوپر کہ خالی پڑھا اور سنا اور شاعر کو داد دی اور نذرانہ دیا اور انعام دیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ماہرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے. آپ کو معلوم ہے انسان سرنگ کو بناتا ہے جب انسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے تو سرنگ بنائی جاتی ہے نا. کوئی انسان اگر قید خانے میں بند ہو تو قید خانے سے آزادی کے لیے اس طلاق میں رہتا ہے کہ کوئی سرنگ کھود کے یہاں سے نکل جاؤں گا. دنیا کے اس مایا جال میں ہم اور آپ جو پھنسے ہیں اسی وجہ سے تو بار بار کہتے تھے چھوڑ کے سارا مایا جال مارے رام میں ڈیرا ڈال. چھوڑ کے سارا مایا جال مارے رام میں ڈیرا ڈال. اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ماریرا سے اس پار دنیا ہے اور ماریرا کے اس پار آخرت کی پرواہ ہے اور آخرت کا راستہ ہے اور آخرت کا راستہ دکھانے والے ہیں. ماریرا سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے کہ جب تمہاری روح تکلیف میں ہو اور دنیا کے معاملات سے دنیا جب تمہارے اوپر حاوی ہونے لگے اور تمہارا نفس تمہیں مدینے والے آقا کی راہ سے ان کی محبت سے جب دور کر کے دنیا میں غرق آلود کرنے پر تلا ہو تو کیا کرو؟ چھوڑ کے سارا مایا ڈال ماریرا میں ڈیرا ڈال. کیوں؟ کیونکہ ماریرا سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے. کہاں سے جو نجات کا راستہ ہے وہ کہاں سے اس کی سرنگ بنی ہوئی ہے؟ نجات کا راستہ کہاں سے بنا ہوا ہے؟ ماریرا سے ہوتا ہوا جا رہا. اور یہ میرے پیر بھائیوں نے اکثر نے، میں بھی یہاں کا مرید ہوں، ان آقاؤں کے دربار کا میں بھی مرید ہوں، اور میں اس بات میرے مجھ سے بہت سارے میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ حضرت ماریرا میں ایک بات نرالی یہ ہے کہ جو ماریرا آتا ہے وہ ماریرا سے لوٹنے کے بعد سیدھا مدینہ جاتا ہے. سیدھا مدینہ. یہ عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے. جس نے لو لگا لی اللہ تعالیٰ سے جو لو لگا کے آ گیا ماریرا تو اس کو رسول کا در ملنا ہی ہے. اس کو رسول کا در ملنا ہی ہے.
باتیں ہیں. یہ عرس کی محفلیں، یہ عرس کی بہاریں. پرسوں ایک غزل کہہ رہا تھا، اس کا ایک شعر ہو گیا منصور بھیا. شعر ذرا بہاریہ قسم کا ہے، لیکن چونکہ ہم خانقاہی ہیں تو خانقاہیوں کی طبیعت کے مطابق ہے. عرض کیا ہے کہ بہت اچھی صنم وہ گفتگو ہے، بہت اچھی صنم وہ گفتگو ہے کہ جس کے اول آخر میں اور تو ہے. کہ جس کے اول آخر. اللہ کا شکر ہے میں جہاں پہ نظر دوڑا رہا ہوں ہر ایک میرے دل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. ہم کم ہیں مگر اس بات کا کوئی غم نہیں ہے. جناب والا آج کی محفل میرے والد کے ایک شعر کی ایک مصرے کی نظر ہو گئی. موہن بھائی بھی وہ شعر پڑھ رہے، وہی شعر پڑھ رہے، اور ظاہر بھائی بھی وہ شعر پڑھ رہے. کیا تھا وہ شعر؟ ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. میرے والد گرامی رحمت الرضوان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ کم میں بہت کچھ کہتے تھے. لوگ سمجھتے تھے انہیں دیکھ کر کہ یہ تو نعت گو شاعر ہے. شاعر ہے ٹھیک ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پائے کہ وہ شعر کہتے تھے 2 سطروں کا، لیکن اس میں مضمون ہوتا تھا کئی صدیوں کا. کئی صدیوں کا اس میں مضمون ہوا کرتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انہوں نے کہا کہ ماہرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے. تو یہی اگر آپ ان کے اشعار پر غور فرمائیں گے تو آپ ہر شعر میں، ہر مصرے میں آپ اچھوٹی گرہ پائیں گے. کیا کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. بہت کچھ بولنے والوں کو اس مصرے کے ذریعے میرے والد بہت کچھ سنا گئے. بہت بولنے والوں کو میرے جملے پر غور فرمائیے کہ بہت بولنے والوں کو میرے والد خاموشی کے ساتھ اس ایک مصرے کے ذریعے بہت کچھ سنا گئے کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی بات ہوگی تو صرف مصطفیٰ. ہمارے نبی نے فرمایا، لوگوں نے نبی سے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سرکار نجات کا راستہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ راستہ نجات کا راستہ ہے. وہ راستہ اللہ تک لے جانے والا راستہ ہے. وہ راستہ جنت تک جانے والا راستہ ہے. وہ راستہ اللہ کو خوش کرنے والا راستہ ہے. وہ راستہ، اس راستے پر چلنے سے اللہ کی رضا حاصل ہے نا. وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ ہاتھوں میں حشر تک رہے. ہاتھوں میں حشر تک رہے. میرے والد اس بات کو دے گئے، بولنے والوں کے لیے دے گئے. میں تو وہ شعر ابھی رئیس بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے. فرمان جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی زبان میں، آپ کے سینے میں طاقت عطا فرمائے، اور یہ ٹوٹی ہے برکات اس سے زیادہ جو ہے کھلے کرے اور خوب بھرے ہوئے، خوب بھرے ہوئے، خوب بھرے ہوئے، خوب بھرے ہوئے. دل سے دعا ہے.
میں تو ابو شیر پڑھتا بھی نہیں کہ وہ کیا تھا مسلک پتہ چلے گا والا، میں پڑھتا بھی نہیں ابو شیر، نہیں پڑھتے مجھے، ہم کو معلوم ہے. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں، اور بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. ہمارے جتنے بزرگوں کا مطالعہ کیجیے، چاہے وہ صاحب البرکات پریمی ہو یا آل محمد صاحب ہوں یا حضور شاہ حمزہ نعیمی ہوں، ان سب کے یہاں آپ کو یہ مسلکی بھید بھاؤ اور یہ لڑائی دنگے اور یہ فتوے بازیاں اور یہ تو ادھر نکل جا اور تو اندر آ جا، یہ سب کچھ نہیں ہے. بے شک بلکہ صاحب البرکات کا معاملہ یہ ہے، صاحب البرکات کا معاملہ یہ ہے جو حضور سید شاہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا کہ ان کے یہاں جو آیا، آپ نے روایت سنتے ہیں آپ اکثر کہ مسجد برکاتی میں جب سرکار صاحب البرکات حاضر تھے، غوث پاک کے دربار میں آپ کی توجہ لگی ہوئی تھی، آپ کی لو لگی ہوئی تھی غوث اعظم سے، اور سامنے آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے. سرکار غوث پاک نے آپ کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ برکت اللہ آج سے تو صاحب البرکات ہے، اور جو کوئی تجھ سے جڑے گا وہ جب تک قیامت کے دن اسے میں جنت میں داخل نہ کروا لوں گا تب تک میں خود جنت میں داخل نہیں ہوں گا. دیکھیے یہ روایت جو ہے یہ متواتر روایت ہے. یہ روایت متواتر میں نے اپنے باپ سے سنی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سنی ہے. حضور صاحب البرکات اور میرے درمیان تقریباً 13 یا 14 پیڑھیاں ہیں، 13-14 پیڑھیاں ہیں حضور صاحب البرکات کے اور میرے بیچ میں. ہم سب نے جو ہم لوگ اس بات کو روایت کرتے ہیں حضور صاحب البرکات کی روایت کو اپنے اپنے مرشد، اپنے والد اور اپنے بڑوں اپنے بزرگوں سے اس روایت کو سنا ہے. اس روایت کی خاصیت یہ ہے کہ غوث پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے سید شاہ برکت اللہ بلگرامی سما ماہروی کی ذات میں وہ کمال پیدا کر دیا کہ صاحب البرکات کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ دامن غوث اعظم جو ان کے ہاتھ میں آیا تو جو کوئی صاحب البرکات کا دامن پکڑتا وہ سیدھا جنت کا مستحق الحمدار بنتا. یہی وجہ ہے کہ آپ صاحب البرکات کا پریم پرکاش اٹھا کے دیکھ لیجیے، پریم پرکاش اٹھا کے دیکھ لیجیے. آج کل کے مولوی مولانا رہے تھا، آج کل کے فتوے باز فتویٰ خور مولوی اگر ان کے پریم پرکاش کو دیکھیں گے تو پتہ نہیں کتنے فتوے تو صاحب البرکات پہ لگیں گے. کیونکہ حضور صاحب البرکات نے جس مسلک جس موقف کو اختیار کیا تھا وہی موقف تھا کون سا؟ حشر تک، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ. میں اپنے والد کی اس نام کا ترجمہ کرتا ہوں. آپ کہیں گے اردو کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اپنے والد کی اس نام کا ترجمہ کرتا ہوں. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ تو آپ فقط، یعنی ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے جب کعبے کی حاضری دی تو اس دعا کے سوا کوئی دعا مانگی ہی نہیں کہ مولا زندہ رکھ، موت دے، موت کے بعد حشر کے دن اٹھا، تو اس کہ جب تک زندہ ہوں تو مصطفیٰ کا دامن مروں تو مصطفیٰ کا دامن، حشر میں اٹھایا جاؤں تو مصطفیٰ کا دامن.
جنت میں داخل کیا جاؤں تو مصطفیٰ کا نام امام سخن کے جملے فقط پہ غور کریں، فقط پہ غور کریں۔ فقط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقط دو لوگ آئے، یعنی ہم کہتے ہیں نا عام طور پر کہتے ہیں بھائی فقط دو لوگ آئے، فقط آپ کا خط میں آخر میں لکھتے ہیں فقط آپ کا، یعنی صرف تمہارا، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ فقط دو لوگ آئے تھے، صرف دو لوگ آئے تھے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضور صاحب البرکات سے لے کر سید شاہ آل رسول حسنین میاں نظمی تک فقط جو راستہ ہے اور طریقہ ہے اور مسلک ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھوں میں حشر کر رہے دامن مصطفیٰ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب خامخواہ کے اکثر بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں آج کل، کچھ بیچاروں کو قلبی امراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں بھائی، ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا شکر ہے آل رسول کبھی بد دعا نہیں دیتے کسی کو، اور اگر ہم نے کبھی جانے انجانے دے بھی دی ہو تو ہم آپ سب کو گواہ بنا کر ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اگر ہمارے زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے ایسا جملہ نکل گیا ہو جو بد دعا میں شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نانا رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین کی جو رحمتیں اللہ نے ان میں ڈالی تھی، اللہ اس کا چھینٹا ہمیں عطا کر دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں رسول اللہ کے امتیوں کے لیے رحمت ہے اور مرنے کے بعد بھی رحمت ہے۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ کیونکہ بھائی دیکھو ایسا ہے، میں آپ کے تمام بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں کہ مسلکی جھگڑوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ان مسلکی جھگڑوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے سنیوں کے بیچ میں ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، مرد میں جو سب سے پہلا منہ دکھانا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد حشر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اسی ترتیب سے آتا ہے، قبر میں سب سے پہلے کس کو منہ دکھانا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو منہ دکھانے کے بارے میں بعد میں سوچنا، پہلے یہ سوچو کہ کیا ہم رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم ہیں؟ میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ پلیز اللہ کے لیے خدا کم سے کم آپ مٹھی بھر جتنے میرے پیارے پیر بھائی ہیں، چاہے میرے محبوب میرے شاگرد ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا صرف اور صرف فقط اللہ رسول کے سوا کوئی ذکر نہ کرو، اللہ رسول کے سوا کوئی ذکر نہ کرو۔ دیکھو میں آپ کو آپ کی بیسکس اور آپ کی بنیاد یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں رسول اللہ کے جملوں میں اپنے جملے بڑھانے والے؟ ہم کیوں رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے؟ ہم کہتے تو بہت ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن جب ماننے کی بات آتی ہے تو ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر فلانے پیر صاحب، فلانے امام صاحب، فلانے مجدد صاحب، فلانے پتہ نہیں کون کون سے کتب صاحب اور
پتہ نہیں کون کس چیز کو ماننے لگتے ہیں. کیا اس کا حکم ہم کو اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ نے دیا ہے؟ ہمیں صرف ایک نعرہ ملا تھا جب ہم نے آنکھ کھولی, اپنے آپ کو مسلمان پایا. وہ کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ نعرہ ہمارے لیے کافی ہے, اور یہ بیسک اسلام ہے. بیسک اسلام میں نے ابو کے علیہ رحمہ کی برسی پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں نے بیسک اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت زیادہ نسبتوں کے نام پر یا پتہ نہیں کون کون سے نام دے کر ہم لوگوں نے اپنی معلومات کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اور زیادہ بڑھایا ہم نے تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو بنیادی معلومات تھی ہم اس کو بھول گئے. بنیادی معلومات کیا تھی؟ ایک اللہ کو پوجنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ بنیادی معلومات تھی اور اس سے ہم لوگ دور ہو گئے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج جسے دیکھو ہر گلی کا بابا ہم کو بنا کے چلا جاتا ہے اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر, ہے نا. کیا بولتے ہیں بابا لوگ, کیا بولتے ہیں؟ تو میں ایک اور منصوبہ میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں. ایک بار وسیلہ اپنی جگہ حق ہے, وسیلہ اللہ کی طرف حق ہے بے شک. وسیلہ توسل جو ہے اس پہ ہمارے علماء نے بہت کلام فرمایا اور بہت ماشاءاللہ ہمیں دلائل عطا فرمایا. لیکن میرے بھائی تم کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ جن کو اپنی سطر عورت کا جو ہے وہ ذرا خیال نہیں ہے. دیکھو کتابیں اٹھا کے پڑھو, صدر چھپانے کا جن کو ادب نہیں, تمیز نہیں, اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگ کہ تم وسیلے تلاش کرتے ہو کہ بھیا ہم فلانے مسلک پہ چل رہے ہیں اور فلانے طریقے پہ چل رہے ہیں. میاں وسیلہ اور مسلک تو ہم کو رسول اللہ عطا کر دے. آج کل ایک نیا حساب کتاب نکلا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کا اپنا مسلک فلانا بتاتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے سے اب تک جو ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. کبھی سوچتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سوچتے ہو؟ میں کہتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں رسول والا ہوں, کیا اس کے آگے تمہیں کسی چیز کی جاننے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ کسی کی ہمیں کافی ہے اپنا کسی کی جے. اور یہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اس کی سی ڈی اس مرتبہ شائع کرنے والا ہوں. ہاں, شائع کرنے والا اس کی سی ڈی کہ رسول اللہ کے نام کے علاوہ ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. بے شک سمجھ رہا. اور لے کے جانا اس بات کو مانے گا سے, لے کے جانا اس بات کا نام, اس بات کو یاد کر کے جانا کہ رسول والے ہو جاؤ, بس کافی ہے تمہارے لیے. رسول والے ہو جاؤ. معلوم ہے رسول والا کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیونکہ رسول والا ہو گئے تو پھر تم کو آگے رسول کا بھی ہونا پڑے گا. ہم تو فائن پرنٹ پڑھتے ہیں, فائن پرنٹ پہلے سطور. رسول والے ہو گئے. اگر کہو گے کہ ہم رسول والے ہیں تو لوگ تم سے پوچھیں گے کہ اچھا تم رسول والے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی والے بھی ہو گئے. آج کل کے ان لوگوں کے سامنے اگر ان لوگوں کا صحیح معنی میں ٹیسٹ کرنا ہے
تو ان کے سامنے مولا علی کا نام لے لو. سب کی صحیح جو صورت ہے وہ مولا علی کا نام لیتے ہی سامنے آ جائے گا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مسلک پتا چلے گا میں علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ؟ میں تو علی کے ساتھ. اور جو علی والا ہوتا ہے وہ اللہ رسول کے علاوہ سے کچھ نہیں دیکھتا ہے. اور میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کانٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس زمانے میں عجیب قسم کے فتنے ہو رہے ہیں. کبھی کسی سلسلے والے کا فتنہ، کبھی بھی کسی پیر صاحب کو سماتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی خانقاہ کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد صاحب وہ پتہ چلا کہ دوسرے میں وہ خانقاہ جا کے مل گئے. مطلب وہ بزنس ٹرمس. ہاں آج کل دیکھیے ایسا ہے، سکتے ہیں تو بہت بدنام ہے یقیناً، لیکن میں بدنام اس لیے ہوں کیونکہ میرا بزنس اللہ تعالیٰ سے ہے. جان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کوئی نہیں لے سکتا ہے کہ نہیں. اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم کتنے ہی برے صحیح، لیکن ہم سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں. سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں، چاہے کتنے ہی بڑے ایڈورٹائز کرے ہوئے امام صاحب ہو یا پبلسٹی کیے ہوئے وغیرہ جو بھی ہے، سمجھ گئے. تو جناب والا صرف آپ کے لیے بنیادی پیغام، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس بات کو دیکھیں گے. اللہ نے چاہا، اس کے چاہے سے اس کے رسول نے چاہا، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جامعہ جس کا نام ہے جامعہ آل رسول، دیکھیے میں کبھی اپنی تقریروں میں جامعہ آل رسول کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتا. میرے بہت سارے اساتذہ الجامعہ الاشرفیہ سے تشریف لائے جامعہ آل رسول میں، مجھ سے کہنے لگے میاں آپ نے تو ایک کونے میں پوری دنیا بسا رکھی ہے. اور آپ نے میں جو وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں کبھی اپنے جامعہ کو میرے استاد بھی کہا ہے، اکثر میرے استاد بھی مجھے تیری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ سید صاحب تو ہمیشہ ہمیں ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، لیکن میرا خدا ہے محمود کی تعریف کا قائل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے میرے اساتذہ اور میرے طلباء کو، سلامت رکھے میرے بچوں کو اور میرے اساتذہ کو. الحمدللہ میرے 6 استاد 12 استاد کا کام کرتے ہیں. اور میرے جو میں چیلنج کر دیتا ہوں، چیلنج اپنے بزرگوں کے فیض کے بل پر میں چیلنج کر دیتا ہوں کہ میرے یہاں کا جو الف ب پڑھنے والا طالب علم ہے فضیلت والے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو جناب بغیر جھانکتا ہوا نکلا تو میرا نام سکتے رہنا. محنتیں ہیں اور ان کا فیض ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جامعہ آل رسول کے اندر جو میں جس بات کو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، انسانوں کی تعریفیں مت کرو، کسی انسان کی تعریف مت کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو، اس کو اپنا موقف اور مسلک بنا لو. تمہارا مسلک کیا ہے؟ ہمارا مسلک یا رسول اللہ ہے نا. ہمارا مسلک ہم ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. میں پوچھتا ہوں کہ جو رسول نے سکھایا تم اسے مانو گے یا بعد والے مولویوں کی بات مانو گے؟ کس کی بات مانو گے؟ رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ اس کے آگے رسول نے نہیں فرمایا. رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اب اس کے آگے جب تم کو رسول کی ضمانت کا، رسول سے ضمانت مل رہی ہے، کس کی ضمانت مل رہی ہے؟ تم
کلمہ پڑھے جاؤ، اللہ کو یاد کیے جاؤ، رسول اللہ کے راستے پہ چلے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تم کو اللہ تعالیٰ کہاں داخل کر دے گا؟ کہاں پہ؟ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے کیا؟ جو اللہ کی رحمت کا تلقی کرتا ہے، جو اللہ کی ذات پر تکیہ کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ کافی، بے شک بے شک۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ میں کوئی اپنے دل کی نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی کہہ رہا ہوں، بے شک میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ کیا فرماتا ہے؟ من یتوکل اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فہو حسبہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر اس کی ذات پر، اس کی رحمت پر تکیہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ جائیے دنیا والوں کا راستہ پکڑیے، جائیے فلاں امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس جائیے، اس کے بعد جانا ہے۔ ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اور یہ ہماری اس خانقاہ برکاتیہ کا بنیادی سبق ہے۔ ہم سے جڑنے والے ہر انسان اور مسلمان کے لیے ہمارے یہاں سے یہ جاری کیا جاتا ہے درس، کیا درس جاری کیا جاتا ہے؟ بیسک اسلام کی طرف لوٹ آؤ، بہت ہو گیا، بیسک اسلام کی طرف لوٹ آؤ، توحید کی طرف لوٹ آؤ، رسالت رسول اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، اور اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں، بے شک، کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ ہم لوگ باتیں پھیلاتے گئے، اور سوائے اس کے کہ اللہ رسول سے دور ہو جانے کے ہمارے ہاتھ کوئی فائدہ نہ ہے، کوئی فائدہ نہ ہے ہمارے ہاتھ۔ لہذا میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ کل کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ، کل کا دن مجھ سے عیدی کا انشاءاللہ پہلا دن ہے، اور اس دن کو ہم لوگ نظمی ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس دن کو نظمی ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ میں نے صرف اس کو نظمی ڈے کا نام اس لیے دیا ہے تاکہ اس دن ہونے والے سرکار نظمی ہمارے مرشد بھی ہے، اور اس کی نظمی ڈے کا نام دیا ہے میں نے کہ ہم جو نیک عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ایصال ثواب ہمارے مرشدوں کو پہنچے، آمین اللہ، ہمارے مرشدوں کو اس کا ثواب پہنچے، اس لیے اس کا نام نظمی ڈے رکھا ہے۔ نظمی ڈے میں ہم نے جو ہماری بنیادی وجہ ہے، جو ہمارا ایم ہے اور منزل ہے جامع آل رسول قائم کرنے کے پیچھے، وہ کیا ہے؟ معلوم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے خانقاہ سے پڑھ کر نکلنے والے طالب علم نہ تو مفتی کہلائیں، نہ محدث کہلائیں، نہ مقرر کہلائیں، نہ حضرت کہلائیں، بلکہ وہ سفیر اسلام اور داعی الی اللہ کہلائیں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کہلائیں، اسلام کے ایمبیسڈر کہلائیں۔ اس کا پریکٹیکل ایگزامپل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل صبح سے دیتے ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو میں تمہیدی بات کہہ گیا، اتنی لمبی میں نے ویسے بھی تقریریں کرنا بند کر دی ہے، کیونکہ میں اس لیے تقریر کرنا بند کر دی، میں تقریر کرتا ہوں اور یار لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے وہ بیمار پڑے، بیکار میں اس کا دوائی کا خرچ پڑ جائے۔ ہم نے سب کو اپنے ہاتھ میں چھوڑا ہے، جاؤ بھائی تم اپنے ہاتھ میں جاؤ، جیسے تمہیں جو کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ پکار ہے مسئلہ پکارتے ہو، ہمیں تو اللہ کافی ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم اللہ کہتے چلے جائیں، بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کے علاوہ ہماری زبان سے کوئی ذکر نکلے ہی نہیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا ہے، تمام پیر بھائیوں بہنوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر نام کے علاوہ، اور کتنا اچھا ہے وہ، کتنی اچھی ہے وہ زبان، کتنی اچھی ہے وہ زبان جس پر صرف اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی اچھی ہے وہ زبان۔ وہ زبان معلوم ہے کیسی ہے؟ وہ زبان ایسی زبان ہے کہ جس زبان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت اتاری، ادعونی استجب لکم، ہماری رحمت کو دعوت دو، ہم سے دعا کرو تو ہم تمہاری دعا کو شرط قبولیت بخشیں گے۔ ادعونی، ہم سے دعا کرو، ہماری رحمت کو دعوت دو تو ہم تمہیں اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کی طرف سے بشارتیں، تو بھیا مولانا صاحب اپنی تقریریں اور اپنی کتابیں اپنے پاس رکھیے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہمارے لیے ہمارا
توفیق ہے اس کی رحمت پہ تکیہ کیے. تو آج کے بعد برکاتیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہاں سے جانا لوگ پوچھے تم نے کون سے حضرت کی تعریف سنی, تم نے میاں کے کن کن داداؤں کی تعریفیں سنی, کون سی کرامتیں سنی, تو تم ان سے جا کے کیا کہنا کہ ہم کو ہمارے میاں نے کسی اپنے دادا کی تعریف نہیں سنائی. جو بھی ہمارے یہاں خانقاہ میں بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے اللہ کی, اللہ سے شروع ہوتی ہے, اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اور اس میں ایک حکمت اور بھی ہے, سنو ایک حکمت اور بھی ہے, اللہ کے ذکر کے سوا کسی کی طرف مت مڑو. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ جب کسی کے ذکر کی طرف مڑو گے نا تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں حضرت بڑے ہیں یا فلاں حضرت بڑے ہیں, یا وہ بزرگ زیادہ ہیں یا وہ بزرگ زیادہ ہیں. اور جب اللہ کا ذکر کرو گے تو کسی کی یہ جرأت نہیں ہے وہ کہہ دے, کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, وہاں پہ بڑا چھوٹا کچھ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, وہ معبود ہے, وہ رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. تو ہم کس کے مرید ہیں؟ یریدون وجہ اللہ. جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم کس کے مرید ہو, تمہارا مرشد کون ہے, تو کہہ دینا نرید وجہ اللہ, ہم اللہ ہماری مرادیں, ہماری ساری مرادوں کو ہم نے درگاہ رب میں ڈال دیا ہے. ہمارا حاجی اور برہم جو ہے تو کون ہے؟ ہمارا رب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بول دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہی درس غوث اعظم نے دیا, یہی درس خواجہ اعظم نے دیا, یہی درس صاحب البرکات نے دیا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع لایا, یعنی جو میری طرف لانے والا راستہ ہے اس کے راستے پر چلو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اتباع کرو. یہ صرف رسول اللہ کے لیے, یہ صرف رسول اللہ کی اتباع کے لیے ہے. یہ آج کل کے جو پیر صاحبان جو اپنی بات اپنی دادا گیری کر کر ممبروں پہ اسٹیجوں پہ چڑھ کر, آج کل کے مولوی جو کھڑے ہو کر اپنی بات کو لوگوں پر ڈالتے ہیں اور لوگوں پر تھوکتے ہیں, یہ ان کے لیے قرآن کی طرف سے کھلا ہوا یہ اعلان ہے اور ان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ سنو, اللہ کے راستے کو دکھاؤ, اپنے راستے کو مت دکھاؤ. کس کے راستے کو دکھاؤ؟ اس راستے کو دکھاؤ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے, جو اللہ کی طرف جا رہا ہے. اپنے مکان مت بناؤ, اپنے محل مت کھڑے کرو, بلکہ کیا کرو, قوم ملت کو ایسا درس دو. آج آپ غور کریے, آج آپ پریکٹیکل زندگی میں غور کریے. آپ دیکھیے اپنے پڑوس میں, دیکھیے اپنے آپ کو, دیکھیے اپنے گھر میں, دیکھیے اپنے خاندان میں, دیکھیے آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے. ہم مسلمان آج جب چار لوگ ہماری تعریف کرنے والے ہو تو اس وقت ہم بڑھ چڑھ کر لوگوں پہ مان اٹھاتے ہیں, بھلے ہی ہمارے گھر میں ہمارا سگا بھائی مفلسی اور بیچارگی کی وجہ سے مر رہا ہو. لیکن کیوں؟ سگے بھائی کا اگر تم علاج کروا دو گے تو تعریف کرنے والا کون ہوگا. لیکن اگر سید سبطین میاں کی خانقاہ میں جا کر 2 فانوس لگا دو گے تو سید سبطین میاں کے مریدین کہیں گے دیکھا صاحب فلاں سیٹھ صاحب آئے تھے, کیا سخی ہے صاحب, کیا موسم ملت ہے صاحب, کہ انہوں نے خانقاہ برکاتیہ میں اتنے بہت سارے فانوس لگائے. اللہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب درست باتیں نہیں ہے اور یہ ہماری روش ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. ہمیں خیر ہم اس کو تبصرہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور بیسک اسلام کی طرف آئیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے 3 دنوں میں بیسک اسلام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے. ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے, ہم کوئی زیادہ تقریریں نہیں کرتے. ہمارے بچے, ہمارے جامعات کے طلباء یہ حلقے بنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل صبح میں, اور برکاتی بھائیوں کو کیا بتائیں گے معلوم ہے؟ رسول کا راستہ کیا بتائیں گے, یعنی مسلک رسول کیا ہے, کیا بتائیں گے؟ کیونکہ ہمارے لیے کیا سب, ہمارے لیے اول آخر کیا چیز ہے؟ مسلک. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. مسلک کا مطلب ہوتا ہے, سلکہ یسلکو کا مطلب ہوتا ہے چلنا, اور مسلک کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جس پہ چلا جائے. ما انا علیہ
الطریق الذی انعام شیزی، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ طریق، وہ راستہ، وہ روڈ، وہ راہ جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے یہاں پہ آپ کو اپنے داداؤں کی مزاروں پر، اپنے باپ کی مزار پر چادریں چڑھانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ہم نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ والے تھے، اس لیے آج ہم سب ان کے دربار میں حاضر ہیں، ان کو یاد کریں. تم بھی اللہ والے بن جاؤ، کل تم لوگوں کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ہر ایک کے ساتھ موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. ایسے بنو اللہ کی یاد کرتے ہوئے کہ زندگی میں بھی لوگوں کے کام آؤ اور موت کے بعد بھی تمہیں لوگ یاد رکھیں. یہ اللہ بات ٹھیک ہے. ہم لوگ بھیا یہاں پہ دیکھیے، ہم لوگ یہاں پہ جو درگاہوں پہ آتے ہیں، ہم لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ہماری جو ہے وہ مصیبتیں ٹل جائیں. ایک بار اور فلسفہ سن لیجیے. درگاہوں پہ حاضری ہے، عام طور پہ ہم لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، ہم درگاہ پہ جائیں گے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی. نہیں، سنو، جو اللہ نے مقدم میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. پھر درگاہوں پہ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ درگاہوں پہ جانے کا فائدہ، بزرگوں کی بارگاہوں کی زیادہ فائدہ یہ ہے کہ زندگی سے لڑنے کی طاقت یہاں پہ آ کے ہم کو آ جائے. زندگی کی مصیبت ہم جو جہاں پہ آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ زندگی کی مشکلیں، جو زندگی کی ہرڈلز ہیں، جو زندگی کی مصیبتیں، آلام، جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، ان کو اوور کم کرنے اور ان کا سامنا کرنے کی طاقت جو ہے، ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں پازیٹیو، انشاءاللہ پازیٹیو میسج لے کر، پازیٹیو میسج دے کر انشاءاللہ خانقاہ برکات دے جائیں گے. اب اس محفل کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہے ہوئے کو شدت قبولیت عطا فرمائے، اور خالصاً جو ہم نے یہ وجہ لا کہا، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے کہا، صرف اسے راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہمارے کہے ہوئے کو، آپ کے سنے ہوئے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں حق پہ عمل کرنے اور اس پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، بہنیں آئی ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنی خیر سلامتی میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اسی طرح ہمارے پروگرام تمام خیر امن و سکون کے ساتھ ہو جائے. کل صبح میں کل کا پروگرام بتا دیتا ہوں. کل کا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ابھی آپ حضرت جا کر اپنے اپنے قیامگاہوں پہ آرام فرمائیے گا. کل صبح میں فجر پڑھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا درگاہ معلیٰ میں ہمارے بزرگوں میں جو خلفائے کرام یہاں موجود ہیں ان کی ابتدا میں حلقہ ذکر قادریہ میں ہم لوگ شریک ہوں گے. اس کے بعد کل نظمی ڈے ہے، اس میں لوگ آپ کو ہمارے جامعہ کے اساتذہ بتا دیں گے کس طرح سے حلقے بنا کر ہم لوگوں کو دین کے مسائل، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں ہمیں کیسے سیکھنا ہے ہمارے بچوں سے، جو آنے والے کل کے ہمارے معلم اور مرشد ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ان مسائل کو سیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز